السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آل پنجاب بورڈز کا جماعت نہم اردو کا پیپر کس طرح آئے گا۔ یعنی آج کی ویڈیو میں کلاس 9 اردو کا پیپر پیٹرن ڈسکس کیا جائے گا، اور انشاءاللہ آخر میں آپ کو ایک اوریجنل پیپر بورڈ کا بھی دکھا دوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح اسکیچ بیٹھ جائے۔ ان دنوں میں پیپر پیٹرن پر ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ اگر آپ کلاس 9 کے باقی سبجیکٹس کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی پیپر پیٹرنز کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں، وہاں آپ کو باقی پیپرز پیٹرن بھی مل جائیں گے۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، کلاس 9 اردو کا جو پیپر ہوتا ہے وہ کل 75 نمبر کا ہوتا ہے، 75 مارکس کا ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو 2.5 گھنٹے وقت دیا جاتا ہے۔ معروضی حصے کے لیے 20 منٹ دیے جاتے ہیں اور انشائیہ حصے کے لیے 2 گھنٹے 10 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو معروضی حصے میں کیا ہوتا ہے کہ 4 ممکنہ جوابات والے سوالات آتے ہیں، جن کو ہم کثیر الانتخابی سوالات بھی کہتے ہیں، اور اس کے ٹوٹل نمبر ہوتے ہیں 15۔ کل نمبر اس کے 15 ہوتے ہیں۔ اب یہ کس طرح آتے ہیں؟ ان کے آنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کی اردو کی کتاب ہے، جماعت نہم کی جو اردو کی کتاب ہے، اس میں سے حصہ نثر سے 7 سوالات آ جاتے ہیں، یعنی 7 کثیر الانتخابی سوالات آ جاتے ہیں۔ حصہ نظم سے 2 سوالات آتے ہیں، اور حصہ غزل سے 1 سوال آتا ہے۔ اور ایک اور کتاب ہے جس کو ہم کہتے ہیں اردو قواعد و انشاء برائے جماعت نہم دہم۔ یہ کتاب اکثر بچوں کے پاس نہیں ہوتی ہے، یہ کتاب بھی بازار سے مل جاتی ہے۔ آپ نے یہ کتاب بھی لینی ہے، کیونکہ پیپر جو ہے ان دونوں کتابوں سے مل کر ہی بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پیپر نہیں بنتا، بلکہ اس سے بھی پیپر بنتا ہے اور اس کتاب سے بھی پیپر بنتا ہے۔ تو یہ دونوں کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ کتاب جب آپ کے پاس آ جائے گی تو یہ 10th کلاس میں بھی آپ کے کام آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو 10 MCQs تو اس سے آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، باقی جو 5 ہیں وہ اردو قواعد و انشاء کی کتاب سے آئیں گے، اور اس طرح آئیں گے کہ مذکر مؤنث سے 1 سوال آ جائے گا، واحد جمع سے 2 سوالات آ جائیں گے، الفاظ مترادف سے 1 سوال آ جائے گا، اور الفاظ متضاد سے 1 سوال آ جائے گا۔ اس طرح یہ ٹوٹل اس کے 15 نمبر بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ایک بات اور میں یہاں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ ضروری نہیں ہے کہ مشقوں میں جو MCQs ہیں، جو کثیر الانتخابی سوالات ہیں، وہی آئیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے پوری کتاب کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ مصنفین کا تعارف، شاعروں کا تعارف، اور کتاب کے متن کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ کہیں سے بھی وہ MCQs آپ کو دے سکتے ہیں، تو آپ نے بالکل اچھے طریقے سے تیاری کرنی ہے، اور مشق کے اندر جو تعریفیں وغیرہ آ رہی ہیں، جو باقی چیزیں آ رہی ہیں، ان کو بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ کہیں سے بھی MCQs آ سکتے ہیں، تو آپ نے اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد انشائیہ میں 2 حصے ہوں گے، ایک حصہ اول ہوگا۔ حصہ اول میں سوال نمبر 2 اشعار کی تشریح کا سوال ہوگا، اور اس میں نظموں میں سے 4 اشعار آئیں گے، ان میں سے 3 کی تشریح کرنی ہوگی، اور غزلوں میں سے 3 اشعار آئیں گے، اور ان میں سے آپ کو 2 اشعار کی تشریح کرنی ہوگی۔ اور ٹوٹل اس کے 10 نمبر ہوں گے، یعنی 5 شعر ہیں اور اس کے 10 نمبر ہیں، تو ایک شعر کے آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد سوال نمبر 3 حصہ 2 میں سوال نمبر 3 ہوگا، اور وہ ہوگا نثر پاروں کی تشریح کا سوال۔ لیکن تشریح کے ساتھ ساتھ آپ سے سبق کا عنوان، یعنی سبق کا نام، مصنف کا نام کہ کس نے سبق لکھا ہے، اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی آپ کو لکھنے ہوں گے۔ یعنی آپ کو کل 4 چیزیں لکھنی ہیں۔ تشریح، سبق کا عنوان لکھنا ہے، نمبر 2 مصنف کا نام لکھنا ہے، نمبر 3 خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھنی ہے، اور نمبر 4 پر آ جائے گا کہ جو نثر پارہ ہے اس کی آپ کو تشریح کرنی ہوگی۔ اور یہ ٹوٹل جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ 2 نثر پارے ہوں گے، 2 ہوں گے، اور دونوں کی تشریح کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں کوئی چوائس ہو، اور یہ آئیں گے اس طرح کہ پہلا نثر پارہ، ایک نثر پارہ ابتدا کے 5 یا 6 اسباق سے آئے گا، اور دوسرا آخر کے 5 یا 6 اسباق سے آئے گا۔ اکثر یہاں لکھا ہوتا ہے کہ پہلے نصف سے ایک آئے گا اور پھر دوسرے نصف سے ایک آئے گا، لیکن میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کی کتاب میں ٹوٹل 11 سبق ہیں، تو 11 کو ہم نصف نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے یہ لکھا کہ شروع کے
5 या 6 असबाक से एक आ जाएगा और दूसरा आखिर के 5 या 6 असबाक से आ जाएगा, और इसके टोटल 10 नंबर होंगे। तो इसकी तैयारी आपने किस तरह करनी है कि आपने पूरे सबक जितने भी असबाक हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ताकि आपको पता चल जाए कि किसने लिखा है। और इसके साथ साथ जो शुरू की फ़हरिस्त है, उस फ़हरिस्त को आप अच्छे तरीके से देखें, रोज़ाना की बुनियाद पर देखें, ताकि आपको मुसन्निफ़ीन के नाम याद हो जाए। ठीक है, तो इसकी आपने बड़ी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। तशरीह करने पर आपको महारत हासिल होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर 4 है मुख्तसर सवाल जवाब। 8 सवालात में से 5 करने होंगे। ये किस तरह आएंगे? ये इस तरह आएंगे कि 5 हिस्से नसर से आएंगे, 2 हिस्से नज़म से आ जाएंगे और 1 हिस्सा गज़ल से आ जाएगा। अगर आप नसर को अच्छे तरीके से याद कर लें तो 5 सवाल आपके कवर हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि सिर्फ़ मश्क से सवालात नहीं आते हैं, मश्क के अलावा भी सवालात आ जाते हैं। किताब के मतन से आ सकते हैं, मुसन्निफ़ीन के तारुफ़ से आ सकते हैं, शायरों के तारुफ़ से आ सकते हैं, कहीं से भी सवाल आ सकते हैं। तो आपने पूरी बुक को अच्छे तरीके से पढ़ कर जाना है, तभी जाकर आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर 5 होगा खुलासा। 2 में से 1 करना होगा। फिर वही बात कि एक खुलासा इब्तिदा के 5 या 6 असबाक से और दूसरा आखिर के 5 या 6 असबाक से आएगा। तो आपने क्या करना है, शुरू के जो 6 सबक है पंचायत तक के, हिजरत नबवी से लेकर पंचायत तक के जो सबक है, 1 से लेकर 6 तक के जो सबक हैं, आपने उनके खुलासे अच्छे तरीके से याद करके चले जाना है। तो इंशाअल्लाह आपका ये सवाल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर 6 होता है नज़्म का मरकज़ी ख़याल या ख़ुलासा। शायर का नाम भी पूछा जाएगा। तो जितनी नज़में हैं, टोटल मेरे ख़्याल में 4 नज़में हैं, आपने उन सब के जो शायर हैं, आपने उनको याद रखना है कि कौन सी नज़म किसने लिखी है। बरसात की बहारें किसने लिखी है, पैवस्तर शजर से उम्मीद बहार रख किसने लिखी है, सबको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि शायर का नाम पूछा जाएगा। और इसके 5 नंबर होंगे। तो आपने मरकज़ी ख़याल करना है क्योंकि ख़ुलासा बहुत मुश्किल है। तो मरकज़ी ख़याल आप याद करके चले जाएँ, 4, 5 या 6, 7 लाइनों का होगा, ताकि ये सवाल आपका क्लियर हो जाए। इसके टोटल 5 नंबर हैं। उसके बाद सवाल नंबर 7 होगा ख़त या दरख्वास्त का। ये कहाँ से आएगा? फिर वही बात कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की शाया शुदा किताब उर्दू कवायद व इंशा बराए जमात नहुम दहुम से तैयारी करें। तो ये किताब आपके पास होनी चाहिए। बड़ी अच्छी किताब है। गाइड की निस्बत इसमें बहुत ही कम लिखा हुआ है, गाइड बहुत बड़ी बड़ी है। गाइड भी होनी चाहिए आपके पास, लेकिन ये किताब आप ले लें। इस पे आपने ख़त या दरख्वास्त, ठीक है, या तो आप ख़त याद कर लें या तो दरख्वास्तें याद कर लें। ठीक है, दोनों में से जो आपको आसान लगे। दरख्वास्तें छोटी छोटी हैं, ख़त थोड़े बड़े हैं, आपने याद करने हैं। इंशाअल्लाह आपका ये सवाल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके नंबर कितने हैं? इसके देखिए 10 नंबर हैं, काफ़ी सारे नंबर हैं। तो छोटा सा सवाल है, दरख्वास्त इतनी बड़ी नहीं होती है। पैटर्न आपने सही रखना है कि किस तरह लिखना है, ताकि आपका ये सवाल क्लियर हो जाए। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसके 10 नंबर हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में आ जाएगा कहानी या मुकालमा। ठीक है, ये भी कहाँ से आएगा? उर्दू कवायद इंशा बराए जमात नहुम तहुम से आएगा, और इसके भी टोटल 5 नंबर हैं। कहानी थोड़ी सी बड़ी है, आपकी मर्ज़ी। अगर आपको कहानी लिखना आसान लगता है तो आप ये सवाल कर लें, वरना मुकालमे आप याद कर लें, कम है ये। और ये सवाल अगर आप कर लें तो आपको नंबर मिल जाएंगे, जैसे आपको सही लगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर 9 जो आखिरी सवाल होगा, वो होगा जुमलों की दुरुस्ती या ज़रबुल इमसाल की तकमील। तो ये जो जुमलों की दुरुस्ती है, अच्छा, ये सवाल भी कहाँ से आएगा? उर्दू कवायद व इंशा की किताब से आएगा ये सवाल। लेकिन इसका ये है कि जुमलों की दुरुस्ती का जो सवाल है ये अलग से नहीं दिया हुआ, जबकि ज़रबुल इमसाल जो है वो अलग से एक सेक्शन बना हुआ है। आप देखेंगे किताब में आपको मिल जाएगा। तो आप कोशिश करें कि ये सवाल अगर आप करें, इसमें ये होगा कि एक ज़रबुल इमसाल दी जाएगी। मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए किस तरह ये सवाल आएगा। तो जो आपको सही लगे, अगर आपको ये आसान लग रहा है तो ये कर लें, वरना आप ये सवाल कर लें, क्योंकि ये पूरा मौजूद है। बहुत सारी ज़रबुल इमसाल है, उनको आप पढ़ के चले जाए तो इंशाअल्लाह ये सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और इसके जो नंबर हैं वो टोटल 5 नंबर हैं। तो ये हमारा पेपर पैटर्न है जो मैंने आपको समझा दिया है। अभी मैं आपको एक पेपर दिखा देता हूँ बोर्ड का, ताकि आपके जहन में अच्छी तरह एक स्केच बैठ जाए कि किस तरह पेपर आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं
کہ یہ جو پیپر ہے ملتان بورڈ کا پیپر ہے. دیکھیں میں ملتان بورڈ کا پیپر آپ کو دکھا رہا ہوں، لیکن جتنے بھی پیپر ہیں پنجاب بورڈ کے ان کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ یہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی اور بورڈ سے بھی ہے تو پیٹرن یہی ہوگا. یہ پیپر یہاں سے شروع نہیں ہوا ہے، پیپر ابھی شروع ہوگا تھوڑی دیر کے بعد. جی یہاں سے دیکھیے پیپر شروع ہو گیا ہے. تو آپ کا جو پہلا حصہ ہے وہ معروضی ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا اس کی آپ کو 20 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے اور اس کے ٹوٹل 15 نمبر ہوتے ہیں. جیسا کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو جو ہے 15 MCQs دیے جاتے ہیں. جیسے یہاں لکھا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں ڈیش میں گزاری. یہ ساری MCQs چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، علامہ محمد اقبال نے MA ہوگا، MA کیا. ٹھیک ہے، M لکھا ہوا ہے، MA کیا ہوگا. تو یہ ساری ہیں. ٹھیک ہے، یہ اسی طریقے سے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حصہ نثر سے، پھر حصہ نظم سے، پھر حصہ غزل سے. ضروری نہیں ہے کہ ترتیب سے ہوں، ترتیب سے نہیں بھی ہو سکتی ہے. جیسے 2 انہوں نے حصہ نثر سے دے دیے، اس کے بعد 2 حصہ غزل سے دے دیے. ان کی مرضی ہے کسی بھی طریقے سے وہ آپ کو دے دیں، لیکن آتے اسی طریقے سے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد یہ 15 ہو گئی. اس کے بعد میں آپ کو پیپر دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیے پیپر کا جو پہلا سوال ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انشائیہ کا یہ پیپر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو پیپر ہے اس کا جو دوسرا سوال ہے وہ کس کا ہے؟ مندرجہ ذیل نظم و غزل کے اشعار کی تشریح کیجیے. 3 اشعار حصہ نظم سے اور 2 حصہ غزل سے. تو کتنے ہیں؟ دیکھیں 4 جو شروع کے آ رہے ہیں یہ حصہ نظم سے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو آ رہے ہیں یہ جو 3 ہیں، یہ 3 کے 3 کہاں سے ہیں؟ حصہ غزل سے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے حصہ دوم کا وہ نثر پاروں کی تشریح ہے. سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی یہ پوچھے جائیں گے. ٹھیک ہے، کچھ الفاظ ہیں، یہ 2 ہیں، دونوں آپ نے کرنے ہیں، اس میں کوئی چوائس نہیں ہے. اور اس کے نمبر کتنے ہیں؟ اس کے نمبر ہیں 10. ٹھیک ہے، اچھا جی اس کے بعد جو سوال ہے کوئی سے 5 سوالوں کے مختصر جواب دیجئے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹل اس میں 8 سوال ہیں. دیکھیں یہ ٹوٹل 8 سوال ہیں. دیکھیں آخر میں 8 نمبر ہے اور اس میں سے آپ نے کتنے کرنے ہیں؟ 5 کرنے ہیں. اور یہاں ڈرامہ آرام و سکون سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ جتنے بھی ہیں یہ حصہ نثر سے ہیں، باقی 2 حصہ نظم کے آ گئے اور کچھ جو ہے وہاں سے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے تیاری کرنی ہے. اچھا اس کے بعد کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھیے. ٹھیک ہے، کاہلی اور امتحان. ٹھیک ہے، یہ پہلے 5-6 میں سے آ گئے، دوسرے 5-6 میں سے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ شروع کے 6 یاد کر لیں، انشاءاللہ آپ کا یہ سوال کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں ایک سوال آ رہا ہے، افسانہ کی تعریف کیجیے. تو یہ کہاں سے آیا ہے؟ تعریفوں سے آیا. مشقوں کے اندر جو تعریفیں ہیں آپ نے ان کو بھی یاد کر کے جانا ہے اگر آپ اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں. تو صرف وہ سوال یاد نہیں کرنے ہیں جو مشق کے سوال ہیں، آپ سارا یاد کر کے جائیں گے. اچھا اس کے بعد سوال نمبر 6 جو ہے وہ برسات کی بہاریں کا مرکزی خیال یا خلاصہ لکھنا ہے. لکھا ہوا ہے شاعر کا نام بھی تحریر کریں. صحیح ہے. اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے خط یا پھر سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست لکھیں. تو یہ دونوں میں چوائس ہے. ٹھیک ہے، اس کے اچھے خاصے نمبر ہیں، 10 نمبر ہیں ماشاءاللہ. تو بڑی اچھی طریقے سے تیاری کریں. اس کے بعد آپ کے پاس ایک کہانی آ رہی ہے، کہانی لکھنی ہے یا پھر استاد یا شاگرد کے درمیان ہونے والا مکالمہ. یہ سب آپ کو جو اردو قواعد و انشاء کی کتاب ہے اس سے آپ کو مل جائیں گے. اور پھر سوال نمبر 9 درج ذیل جملوں کی درستی کیجیے. عزیز نے گلاس کو توڑا، عابد نے حج کرنا ہے. اس طرح کے سوال ہیں. پھر ضرب الامثال یہ دیکھیے اس طرح آتا ہے، آختھو، اس کے بعد کیا آئے گا؟ 12 برس دلی میں رہے. یہ سب آپ کو کہاں سے مل جائے گا؟ آپ کو یہ مل جائے گا اردو قواعد و انشاء کی کتاب سے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں.